الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي صلوات على محمد وآل محمد برادران عزیز و خاران محترم، ایک مرتبہ پھر شعبان کا مہینہ ہے ہی مبارکبادوں کا مہینہ، اس لیے کہ کوئی غم کی تاریخ آپ کو شعبان کے مہینے میں نظر نہیں آئے گی۔ تمام خوشیوں کی تاریخیں پہلی شعبان ہو، 3 شعبان ہو، 4 شعبان ہو، 5 شعبان ہو، یعنی ایک سلسلہ ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت کی تاریخ سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد امام حسین تک، اور امام حسین کے فوراً بعد حضرت ابوالفضل عباس، اور پھر چوتھے امام، اور پھر 15 شعبان کو اس شخصیت کا میلاد منایا جاتا ہے کہ جو اس وقت امام عصر ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا۔ اور پھر جناب علی اکبر سے منسوب تاریخ، جناب قاسم سے منسوب تاریخ، تو یہ خانوادہ اہل بیت کی خوشیوں کی تاریخیں ہیں کہ جن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، منانے کے لیے جو موالیان حیدر کرار ہیں، آل محمد کے ماننے والے ہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ان کے غم میں غمگین ہوتے ہیں۔ تو ایک اور بہت اچھا موقع ہے خوشی منانے کا۔ حضرت ابوالفضل کے حوالے سے آج کی یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت و مبارکباد پیش کرتا ہوں، زمانے کے امام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، خاص اس دعا کے ساتھ کہ مالک تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ اب ظاہر ہے کہ آیت میں نے آپ کے سامنے وہی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جیسے کل بھی آپ نے سماعت فرمایا تھا۔ یہ سورہ فجر کی اختتامی آیت ہے، بات یہیں سے شروع ہوئی تھی اور میں آگے بیان کرنا چاہ رہا تھا اور رد دینے کے لیے گزارش کروں کہ یہ سورہ فجر اسی کا دوسرا نام ہے سورۃ الحسین، یعنی خود امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ چھٹے امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ، اس کا ایک نام ہے سورۃ الحسین۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ابھی امام حسین اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، یعنی امام حسین علیہ السلام 4 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے، اور یہ جو سورہ ہے یہ ہجرت سے بھی پہلے نازل ہوا، یعنی امام مظلوم ہجرت ہوگی، پھر امام علی اور جناب سیدہ کا نکاح ہوگا، پھر شادی ہوگی، پھر ظاہر ہے کہ اس دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوگی، مگر اس سے بہت پہلے ابھی ہجرت بھی نہیں ہوئی، اور ہجرت تو آپ چھوڑیے، ہجرت سے بھی بہت پہلے ابھی تو جناب سیدہ بھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ پہلی ہجری، پہلی بعثت، یعنی بعثت کا پہلا سال، اس بعثت کے پہلے سال میں آپ جانتے ہیں کہ جو پہلی وحی ہے، اس پہلی وحی کے اندر اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، پڑھیے اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا، جس نے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھیے کہ آپ کا رب اکرم ہے کہ جس نے قلم کے ذریعے سے علم دیا اور انسان کو وہ سکھایا کہ جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ 5 آیتیں ہیں کہ جن کو وحی اول کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے سورے ہیں کہ جو پیغمبر اکرم پر نازل ہوئے۔ بعض علماء کی تحقیق کے مطابق پہلے سال ہی 26 سورے قرآن مجید کے نازل ہوئے، ان سوروں کے اندر سورہ فجر بھی شامل ہے، اور یہ سورہ فجر وہ ہے کہ جس سے بعد میں
جب پوچھا جا رہا ہے معصوم سے کہ اس کا نام کیا ہے، تو امام فرما رہے ہیں کہ اس کا نام ہے سورۃ الحسین۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے، جملہ میں آپ کے ذوق کے مطابق عرض کروں کہ حسین اس دنیا میں نہیں آئے مگر حسین کا سورہ حسین سے پہلے آ گیا۔ حسین سے پہلے حسین کے نام کا سورہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور پھر اس کے بعد جب آیتوں کو آپ دیکھیں تو والفجر، فجر کی قسم، لیال عشر، 10 راتوں کی قسم، 2 کی قسم، 1 کی قسم، اور پھر اس کے مصداق کی تعیین کے اندر جو ہمارے سامنے بیان کیے گئے کہ فجر ہے عاشور کے دن کی فجر، لیال عشر کہ یہ 10 راتیں محرم کی 10 راتیں ہیں، تو 2 کی قسم تو 9 اور 10 کی قسم، اور 1 کی قسم تو پھر ایک مرتبہ عاشور کے دن کی قسم۔ اور کیا عجیب بات ہے کہ سورہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو پروردگار عالم اس بات کا بھی ذکر کرتا ہے کہ الم تری کیف فعل ربک بعاد، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ سورہ حسین میں کسی سرکش قوم کا بھی ذکر آ رہا ہے جو سرکشی کرتی تھی، اور یاد دلایا جا رہا ہے کہ بعد میں بھی کوئی سرکش پیدا ہو سکتا ہے۔ قوم عاد کا تذکرہ، قوم سمود کا تذکرہ، ارم کا تذکرہ، اور پھر فرعون کا تذکرہ، اور پھر پروردگار عالم یہ بھی اس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے جرائم کے اندر کیا کیا جرائم ہیں، کہ کچھ ایسے ہیں اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرم ونعم فیقول ربی اکرمن، کہ کچھ ایسے ہیں کہ جن کا امتحان لینے کے لیے جب پروردگار نعمتیں دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ خدا نے ہمارا بڑا اکرام کیا، واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کا امتحان لیا جاتا ہے اور ان کے رزق کے اندر کمی کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہماری توہین کر دی۔ اور پروردگار فرماتا ہے کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، کہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ کربلا ہے، حسین ہے، اور پھر کسی یتیم کا بھی تذکرہ ہے کہ یتیم کا اکرام نہ کیا جائے تو خدا ناراض ہوتا ہے۔ آپ مربوط کر سکتے ہیں، آپ کا ذہن رسا ہے، آپ کا ذہن بہت زرخیز ہے، آپ چیزوں کو مربوط کر سکتے ہیں کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ کچھ ایسے ہیں کہ جن کو اگر نعمتوں کی وسعت دے دی جائے تو سمجھتے ہیں کہ خدا راضی ہو گیا۔ تمہارا مال اور دولت خدا کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یعنی یہ میں جملہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ یاد رکھیے گا کہ نہ مال کا ہونا خدا کے راضی ہونے کی دلیل ہے، نہ غربت خدا کے ناراض ہونے کی دلیل ہے۔ مال کے ساتھ خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون مال آنے کے بعد قارون بن کر ناکام ہو جاتا ہے اور کون مال آنے کے بعد خدیجہ بن کر کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام و اولاد ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب آپ نے اندازہ کیا ایک سورہ فجر، مگر سورہ فجر کے اندر ہمیں اتنے رخ نظر آ رہے ہیں کہ یہ سورۃ الحسین، عاشور کا دن، فجر کا تذکرہ، 10 راتوں کا تذکرہ، اور پھر اس کے بعد گرفت کہ وہ بھی تھے کہ جن کا کردار ایسا نہیں تھا کہ جسے پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جا سکے، اور پھر اس کے بعد پچھتاوے کا تذکرہ کہ ایسے بھی ہوں گے کہ جو کہیں گے یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ کاش میں نے اس دنیا کی زندگی میں وہاں کی زندگی کے لیے کچھ بھیج دیا ہوتا۔ تو پچھتاوے کا بھی ذکر ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ پچھتانے والے بھی بہت سے گزرے ہیں کہ جو پچھتایا کرتے تھے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پروردگار عالم نے جو جرائم گنوائے ہیں اسی سورے کے اندر کہ جس کی وجہ سے خدا نے ان کی گرفت کی، تاکلون التراث اکلا لما، تم میراث کا مال ہڑپ کر جاتے ہو، تو کوئی تو ہے ایسی مظلومہ کہ جس کی میراث کو ہڑپ کیا۔ تاکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما، یہ سورہ فجر اور سورہ فجر کا اختتام ہوتا ہے کہ جہاں ایسے ہیں وہاں کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو نفس مطمئنہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ نفس مطمئنہ کا اس کا اعلیٰ ترین مصداق کا حسین ابن علی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس، ارجعی، پلٹ آ، الی رب کے، اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹا، راضیتم مرضیہ، اس عالم میں پلٹا کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندگان خاص تیرے مشتاق ہیں کہ تو کب وہاں پہنچے اور وہ تجھ سے بغلگیر ہوں، تیرے مشتاق ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ معصوم جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو علی کو دیکھتے ہیں،
मोहम्मद मुस्तफ़ा को देखते हैं, जनाब सैयदा को देखते हैं, लेने के लिए जनाब अली अकबर का यही जुमला है, ये मेरे नाना खड़े, ये मेरे जद खड़े, ये मेरे अइज़्ज़ा अक़रबा, ये मेरी जद्दा फातिमा ज़हरा खड़ी, सबके जुमले आपको इसी अंदाज के कमोबेश मिलेंगे और कुरान मजीद की आयत यही बयान कर रही है। अब देखिए बरादरान अजीज, ये नफ्स मुतमइन्ना का मिज़दाक एक से जायद हो सकते हैं, मगर आला तरीन मिज़दाक हुसैन इब्न अली, और वो दूसरा मिज़दाक है जिसकी महफिल के लिए हम जमा हुए हैं, अबुल फजल अब्बास। ये जनाब अबुल फजल अब्बास नफ्स की तमानियत, नफ्स की सेटिस्फेक्शन, नफ्स की ट्रैंक्विलिटी, इसको अगर आप गौर फरमाइए तो आपको नजर आएगा। ज़ियारत के अल्फाज क्या है? अय्युहल अब्दुस सालेह, हमारा आप पर सलाम हो, ए अब्दे सालेह अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिही, ए वो कि जिसने इताअत का हक अदा कर दिया, अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत, मौला की इताअत और फिर हुसैन इब्न अली की इताअत, हसन और हुसैन की इताअत। ये है इताअत अबुल फजल अब्बास। बाज़ उलमा ने बहुत उम्दा एक तबसरा किया, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं। वो फरमाते हैं कि अगर बज़ाहिर आप देखें ना तो अबुल फजल अब्बास का नाम जहन में आता है शजा, बहादुर, एक ऐसा शख्स कि जो इंतहाई शजा, एक ऐसा शख्स जो इंतहाई बहादुर। और शजाअत और इताअत इन दोनों के दरमियान बज़ाहिर तनाफी महसूस होती है कि जहां इताअत होगी वहां पर फिर बहादुरी नहीं होगी, और जहां बहादुरी होगी वहां पर इताअत नहीं होगी। मगर अब्बास उस बहादुर का नाम है जो बहादुरी में भी महराज पर है, इताअत में भी महराज। और ये उसी वक्त हो सकता है जब नफ्स नफ्स मुतमइन्ना हो, जहां नफ्स सरकश ना हो, जहां नफ्स में इस्तिराब ना हो, जहां नफ्स नफ्स मुतमइन्ना हो, तो वहां पर यह कैफियत होगी। और अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, जनाब अबुल फजल अब्बास शजाअत बेमिस्लो बेनज़ीर, क्या शक है, सब जानते हैं अबुल फजल अब्बास क्या जो बहादुरी का मामला है। जनाब अबुल फजल अब्बास की बहादुरी ही को रिफ्लेक्ट करती है उनकी अलमबरदारी, उनका अलमदार होना, उनका साहिब अलम होना। अलमबरदारी और बहादुरी ये एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं कि बहादुरी अपनी महराज पर हो तो अलमदार, और अलमदार है तो साहिब अलम है। ये दो बातें हुई, लेकिन अब उसके बाद जो चीज छुपी हुई है वो है हजरत अबुल फजल अब्बास का इल्म। जनाब अबुल फजल अब्बास का इल्म आमतौर पर डिस्कस नहीं होता। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, जनाब मेरे मोहसिन हैं, मैं उनको भी अपना बहुत बड़ा मोहसिन समझता हूं, जनाब अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी अल्लाहु मक़ामहू, उनकी किताब है अबुल फजल अब्बास पर जिसका नाम है कमरे बनी हाशिम, कमरे बनी हाशिम। इस किताब में उन्होंने मुख्तलिफ जहतों से जनाब अबुल फजल अब्बास की जिंदगी को डिस्कस किया। जरा सुनिएगा, जनाब अबुल फजल अब्बास के इल्म को डिस्कस करते हुए अल्लामा जवादी ने वहां पर किसी जोम में मुब्तला सूडो इंटेलेक्चुअल का एक जुमला नकल किया। ये तबसरा भारी तो नहीं हो गया? सूडो इंटेलेक्चुअल, एक ऐसा शख्स के जो आलिम नुमा था और उसने एक जुमला कह दिया किसी मौके पर। जोम हो जाता है, कभी गर्रा होता है तो इंसान कभी इस तरह की बेएहतियाती वाली बात कह जाता है। तो उन्होंने एक जुमला ये कहा कि भाई हज़रत अबुल फजल अब्बास के बहादुरी और शजाअत और अलमबरदारी और वफादारी, इसमें तो कोई शक और शुबा नहीं है, हाँ मगर इल्मी एतबार से कोई बहुत बड़ी शख्सियत नहीं थे। अब ये कितनी बड़ी जसारत है भाई, आपको अगर इल्म नहीं है उनके इल्म के बारे में तो अपनी जहालत का एतराफ करें, ना ये कि जहालत की निस्बत उनकी तरफ। मगर उन्होंने जसारत के साथ ये तबसरा कर दिया। अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी लिख रहे हैं उसके अंदर कि हुआ ये, देखिए आमतौर पर मैं ख्वाब पढ़ने का आदी नहीं हूँ, यानी मेरे सामीन जानते हैं कि मैं आमतौर पर ख्वाब नहीं पढ़ा करता, मगर अल्लामा जवादी ने इस ख्वाब को नकल किया। इतनी बड़ी शख्सियत, इसलिए मैं इसको हिम्मत करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि वो जो साहिब फजल होने के दावेदार थे, साहिब इल्म होने के दावेदार थे, उन्होंने ख्वाब देखा और ख्वाब में हजरत अबुल फजल अब्बास को देखा। तो आप जानते हैं कि हजरत अबुल फजल की जो जलालत है, तो देखा तो जाहिर है कि उस वक्त जो उनकी कैफियत हुई वो हुई। तो हजरत अबुल फजल ने ख्वाब में उनसे कुछ इल्मी सवालात किए कि भाई ज़रा ये फरमाइए कि अगर मसला यूँ हो तो फिर आप क्या फरमाते हैं? तो हुजूर इसका जवाब तो मुझे मालूम नहीं है। कि अच्छा ठीक है, एक बार बताइए कि अगर यूँ हो तो फिर आप क्या फरमाते हैं? यानी हुजूर इसके बारे में भी मैं कुछ नहीं जानता। यानी आपको तो अपने इल्म के ऊपर बड़ा गुरूर है, आपको तो अपने इल्म पर बड़ा गुरूर है, तो ज़रा फरमाइए तो सही कि इस बारे में आपकी क्या राय है? अगर नहीं हुजूर मैं नहीं समझ पा रहा। अब हजरत अबुल फजल अब्बास ने जो तबसरा किया ना वो क्लाइमेक्स है।
انہوں نے فرمایا کہ انصاف سے ایک بات بتاؤ کہ میرے باپ کا علم کئی واسطوں سے تم تک پہنچا تو تم عالم بن گئے، تمہیں اپنے علم پر غرور ہے۔ میرے باپ کا علم کئی واسطوں سے ہو کر تم تک پہنچا تو تمہارے خیال میں تم عالم بن گئے، اور براہ راست مجھ تک پہنچا اور میرے علم کے بارے میں شک کرتے ہو۔ آپ نے اندازہ کیا؟ اب ذرا سنیے گا کہ یہ جناب ابو الفضل عباس نے جو کہا، عالم رویا ہی میں صحیح، مگر جو کہا میرے باپ کا علم براہ راست مجھ تک آیا، یہ کیا کہا انہوں نے اور کس طریقے سے؟ دیکھیے عجیب بات ہے، یہ علامہ جوادی ہی کا استدلال بحث کر رہا ہوں۔ ابو ہاشم جعفری یہ ہمارا ایک بہت بڑا راوی ہے، ابو ہاشم جعفری، اگر یاد رکھ سکیں تو، اور زمانہ آگے کا ہے، امام علی نقی الہادی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ 10ویں امام کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، راوی بھی اسی زمانے کا ہے، ابو ہاشم جعفری۔ یہ جناب ابو ہاشم جعفری وہ نقل کرتے ہیں، یہ بہت بڑا راوی ہے ہمارا، وہ نقل کرتے ہیں کہ میں امام کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، بات چیت ہو رہی تھی، ایسے میں کوئی شخص گزرا اور اس نے امام سے ہندی زبان میں گفتگو کی، امام سے ہندی میں ایک سوال کیا، اتنا تو مجھے سوال سمجھ میں آیا کہ وہ ہندی زبان میں پوچھ رہا ہے، مگر کیا پوچھ رہا ہے وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ حیران مت ہوں، اس لیے کہ فرض کیجئے کوئی چائنیز لینگویج میں بات کرنا شروع کر دے تو اتنا تو سمجھ میں آئے گا کہ چائنا کی زبان بول رہا ہے، مگر کیا بول رہا ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ کی بھی یہ کیفیت ہوگی، میری بھی یہ کیفیت ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں اتنا تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ وہ ہندی زبان میں کچھ پوچھ رہا ہے، مگر کیا پوچھ رہا ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو وہ تو چلا گیا، اسے سوال کیا، امام نے اس کو ہندی زبان میں جواب دیا، وہ چلا گیا، سوال کا جواب لے کر چلا گیا۔ دیکھیے امام جب تمام انسانوں کا امام ہوگا نا تو یاد رکھیے گا انسانوں میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں وہ سب زبانیں اسے آئیں گی۔ اور میں آپ کی خدمت میں اور عرض کروں کہ اگر تمام انسانوں کا امام ہے تو تمام انسانوں کی زبان آنا ضروری ہے، اور اگر انسانوں کے ساتھ جنوں کا بھی امام ہے تو جنوں کی زبان بھی آنا ضروری ہے۔ امام کا علم سمجھ میں آ رہا ہے؟ کم سے کم ان امام کے سامنے ان کو تو نہ لے کر آئے کہ جن کو انس تو انس جن کی زبان بھی نہیں آتی، اور جملہ عرض کروں جن کو ان کی زبان نہیں آتی ان کو جن کی زبان کہاں سے آئے گی؟ ان کو تو نہ لے کر آئے کم سے کم امام کے سامنے۔ تو اب امام نے ہندی زبان میں جواب دیا اور وہ مطمئن ہو کر چلا گیا۔ اب اس نے کہا کہ مولا یہ سمجھ میں کچھ نہیں آیا، کہ ظاہر ہے کہ اس نے اپنی زبان میں پوچھا، ہم نے اسی کی زبان میں جواب دیا کہ مولا میں تو عربی سے زیادہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ تو امام نے ایک کام کیا، یہ وہ جملہ ہے کہ جس کے لیے زحمت دی۔ سامنے کنکر موجود تھے، امام نے وہ کنکر اٹھائے، ان کنکروں کو امام نے اپنی زبان پر رکھا، امام کی زبان پر موجود لعاب ان کنکروں سے ممزوج ہوا، ملا، اور پھر اس کے بعد امام نے کہا اے ابو ہاشم جعفری ذرا اس کنکر کو اپنی زبان پر تو رکھنا۔ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں امام نے کہا وہ کنکر امام کے لب سے باہر آیا اور میں نے اپنی زبان پر رکھا، اور جیسے ہی وہ کنکر میں نے اپنی زبان پر رکھا میں فوراً 70 زبانوں کا ماہر ہو گیا، میں فوراً ہی 70 زبانوں کا ماہر ہو گیا، جس میں ہندی زبان بھی شامل تھی۔ اب برادران عزیز کنکلوڈ کیا ہوتی ہے، ہم نے نتیجہ کیا نکلے گا ذرا غور کیجئے گا۔ حسین ابن علی کا لعاب پہلی غذا قرار پایا عباس علمدار، یعنی یاد رکھیے گا پیغمبر اکرم اور مولا کائنات حسین ابن علی اور عباس، مولا جب اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو پیغمبر اکرم نے اپنے لعاب کو علی کی غذا بنا دیا ہے، اور جب عباس اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو امام حسین نے گھٹی کے طور پر اپنے لعاب کو ٹپکایا ہے دہنے ابو الفضل عباس میں۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یاد رکھیے گا اگر 10ویں امام کا لعاب براہ راست نہیں ایک کنکر سے ملنے کے بعد کسی اور کے دہن میں پہنچے تو اس کے علم کا یہ عالم ہوتا ہے، عباس کا علم کیا ہوگا کہ جس کے دہن میں کنکر کے ساتھ نہیں براہ راست لعاب حسین گھٹی بن کر پہنچا۔
یعنی یاد رکھیے گا لعاب کی تاثیر اتنی ہے کہ مولا کائنات یاد کیا کرتے تھے، مولا کائنات یاد کیا کرتے تھے. جب کوئی کہتا کہ مولا آپ کے علم کا کیا کہنا تو فرمایا کرتے تھے ھذا لعاب رسول اللہ، یہ اثر ہے مصطفیٰ کے لعاب کا. ھذا ما زکانی رسول اللہ، یہ وہ ہے کہ جو رسول اللہ نے بطور غذا مجھے عطا کیا ہے. آپ نے غور فرمایا یہ خود توسل کے اوپر کتنی بڑی دلیل ہے کہ لعاب مصطفیٰ اگر دہن علی میں پہنچے تو علم بن جائے، اور خیبر کے دن اگر علی کی آنکھوں تک پہنچے تو شفا بن جائے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز، یہ علم کا معاملہ اور علم ہی کو دیکھنا ہے تو حضرت ابوالفضل عباس کے اس خطبے کو بھی فراموش مت کیجیے گا. پورا خطبہ نہیں پڑھ رہا، مگر یاد رکھیے کہ جناب ابوالفضل عباس کے اس خطبے کا نشان بعض کتابوں کے اندر ملتا ہے. اور اردو کتابوں کے اندر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو حضرت علامہ طالب جوہری صاحب کی جو کتاب حدیث کربلا کے عنوان سے، اس میں جناب ابوالفضل کی جو ہیڈنگ آپ کو ملے گی اس کے ذیل میں آپ کو حضرت عباس کا یہ خطبہ ملے گا کہ جو خطبہ انہوں نے دیا تھا بام کعبہ پر بلند ہو کر، خانہ کعبہ کی چھت پر بلند ہو کر. اور کیا انداز ہے، کیا انداز ہے، اور واقعاً کیا انداز ہے. یعنی کعبہ، علی اور حسین، یہ ہے حضرت عباس کے خطبے کا موضوع. حضرت ابوالفضل عباس نے اس خطبے کے آغاز ہی میں، علم ابوالفضل عباس، حضرت ابوالفضل عباس نے اس خطبے کے آغاز ہی میں یہ ارشاد فرمایا. دیکھیے منظر کیا بنا. منظر یہ ہے کہ حاجیوں کا مجمع ہے، حسین ابن علی بھی موجود ہیں، اور عباس علمدار روانگی سے کچھ پہلے 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ حج کا دن ہے، 8 ذی الحجہ خانہ کعبہ کی چھت پر بلند ہو کر ایک انگلی سے اشارہ کر رہے ہیں حسین کی جانب اور دوسری انگلی سے اشارہ کر رہے ہیں خانہ کعبہ کی جانب، اور پھر یہ ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ. حمد ہے اس پروردگار کے لیے، جملہ سنیے گا، حمد ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس نے اسے شرف دیا حسین کے بابا کی آمد کے صدقے میں. الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ، یہ حسین کے بابا کی آمد کا صدقہ ہے، مولود کعبہ کی آمد کا صدقہ ہے کہ کعبہ مشرف ہوا. اور پھر اس کے بعد اگلا جملہ کہ من کان فی الامس بیتن اصبح قبلتن، وہ جو کل تک فقط گھر تھا علی کی ولادت کے بعد خانہ کعبہ اور قبلہ قرار پایا. جو کل تک صرف بیت تھا، من کان فی الامس بیتن اصبح قبلتن، وہ قبلہ بنا جب علی اس دنیا کے اندر خانہ کعبہ میں تشریف لائے. اور پھر اس کے بعد جناب ابوالفضل کے الفاظ میں 2 جملے اور سنیے اسی خطبے سے. وہ فرماتے ہیں کہ دنیا آتی ہے کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، اگر کعبے کو اجازت مل جائے وہ حسین کا طواف کرے گا. دنیا آتی ہے حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے، اگر خدا کا اذن ہو تو حجر اسود آگے بڑھ کر حسین ابن علی کے ہاتھوں پہ بوسہ دے گا. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، یہ حضرت ابوالفضل عباس کے علم کے حوالے سے ایک مختصر سی بات تھی. اب اس کے بعد آئیے جناب ابوالفضل عباس کی وہ زندگی کا پہلو تو یقیناً سب واقف ہیں، ان کی علم برداری، ان کی وفاداری، یہ بھی عجیب ہے. یعنی میراث میں آ رہی ہے یہ وفاداری، یہ علم برداری. یہ مت بھولیے گا، ابھی ذکر بھی ہوا جناب جعفر طیار کا بھی، خود مولا کائنات کا بھی، یہ علم برداری تو اس خانوادے کی گویا میراث ہے. غزوہ موتا علم کس کے ہاتھوں میں؟ جناب جعفر طیار. خیبر علم کس کے ہاتھوں میں؟ جناب ابوالفضل عباس کے بابا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب. اور کس شان سے بھی، کس شان سے علم دیا ہے. دیکھیں یہ جملے جو ہیں پیغمبر اکرم کے، لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ، رایت عربی کے اندر علم کے لیے استعمال ہونے والا ایک اور لفظ ہے. اردو میں تو آپ پرچم بھی کہہ لیتے ہیں، جھنڈا بھی کہہ لیتے ہیں، انگریزی کے اندر اس کو فلیگ کہہ دیں گے، وہ سب اپنی جگہ پر، مگر عربی میں علم بھی کہا جاتا ہے اور رایت بھی کہا جاتا ہے. لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ. کل میں علم دوں گا، کل میں علم دوں گا. کون کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں. میں علم دوں گا، کس کو دوں گا؟ رجلن، مرد کو علم دوں گا. کرارن، جو کرار ہوگا. کرار کس کو کہتے ہیں؟ غیر فرارن، جو فرار اختیار نہیں کرے گا.
मुझे नहीं मालूम बिटवीन द लाइंस पैगंबर अकरम ने किस किस पर तंज किया। देखिए, जब अलम ना मिले और खुद से इंसान अलम ले लेकर जाने लगे तो यकीन जानिए अंजाम यही होता है। लओतियन्न रायता गदन, मैं अलम दूंगा रजुलन, उसको दूंगा जो रजुल होगा, कर्रारन कर्रार होगा। कर्रार किसको कहते हैं? गैर फर्रारिन, वो फरार इख्तियार नहीं करेगा। युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता होगा। व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते होंगे। अब आप अलमदारी की क्वालिफिकेशन को मुलाहिजा कर लो कि कौन होता है अलमदार मुस्तफा की नजर में। और मैं यहाँ पर अल्लामा सैयद अली नकी साहब का एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करूं, बहुत ही खूबसूरत तबसरा है। वो फरमाया करते थे कि पैगंबर अकरम ने जितना जोर औसाफ पर दिया है ना कि किसको अलम दूंगा, उससे ज्यादा जोर इस बात पर दिया है लओतियन्ना, अब मैं दूंगा, अब तक मैंने नहीं दिया था। अब मैं दूंगा, अब तक मैंने नहीं दिया था। यानी जो अरबी से कुछ वाकफियत रखते हैं वो जानते हैं कि ये सीगा मुजारे है, ओती, मैं दूंगा, उस पर लाम लगा दीजिए लओती, अब भाई मैं दूंगा। लओतियन्ना, अब तो मैं ही दूंगा, मैं ही दूंगा। जब इसरार दर इसरार, ताकीद दर ताकीद, इंतहाई शदीद इंटेंसिटी के साथ ऐलान करना हो तभी अंदाज इख्तियार किया जाता है। लाम ताकीद एक इंटेंसिफायर, नून ताकीद डबल इंटेंसिफायर, यानी तीन इंटेंसिफायर्स के साथ एक जुमला। भाई मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं ही दूंगा। कोई खुद से जाने की जहमत ना करे, मैं दूंगा। लओतियन्ना, ये पैगंबर क्यों कह रहे हैं? पैगंबर ये समझा रहे हैं कि जब कल तक मैंने नहीं दिया था तो जो हुआ उसका मैं जिम्मेदार भी नहीं हूं, उसका मैं जिम्मेदार भी नहीं हूं। हाँ, अब मैं दूंगा। लओतियन्न रायता गदन, कब दूंगा? कल दूंगा। कब दूंगा? कल दूंगा। गदन अरबी के अंदर कहते हैं कल के लिए, आने वाले कल के लिए गदन। अभी आपने सुना बिल अम्स, गुज़िश्ता कल, उसके लिए आता है अम्स, यस्टरडे। लेकिन आने वाले कल के लिए, टुमारो के लिए गदन। और क्या अजीब बात है कि कुरान मजीद के अंदर परवरदिगार आलम कहता है कि हबीब कभी ये मत कहना कि मैं ये काम कल करूंगा, मगर ये कि साथ में इंशाअल्लाह भी कहना। और अजीब बात यह है कि इस जुमले के अंदर इंशाअल्लाह मौजूद नहीं है। ये है कुरान मजीद के अंदर परवरदिगार आलम ने कहा, ए हबीब जब कहना कि गदन, कल मैं ये काम करूंगा, तो एक इस्तिस्ना होना चाहिए इंशाअल्लाह। मगर एक अजीब बात है कि गदन का लफ्ज है और पैगंबर अकरम ये नहीं कह रहे कि मैं इंशाअल्लाह कल ये काम करूंगा, बल्कि कह रहे हैं मैं करूंगा, मैं ही करूंगा, जरूर बस जरूर करूंगा, इंशाअल्लाह नहीं है। अगर ये हुक्म खुदा ना होता तो पैगंबर कहते, मगर याद रखिए वही है परवरदिगार के बयान में इंशाअल्लाह कहने की जरूरत नहीं। लओतियन्न रायता गदन, मैं दूंगा, मैं दूंगा, और ऐसे को दूंगा कि जो रजुल होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, अल्लाह और रसूल का मोहब्बत करने वाला होगा, अल्लाह और रसूल का महबूब होगा। और फिर आखिरी जुमला, उस वक्त तक नहीं पलटेगा जब तक फतहमंद नहीं हो जाता। अभी अल्लामा सैयद अली नकी साहब का फिर तबसरा सुन लीजिए, वो बहुत प्यारा तबसरा करते हैं। वो फरमाते हैं कि अगर मैं हूं तो अल्लाह के रसूल के सामने हाथ जोड़कर कहूं, अल्लाह के रसूल आप खुद जा रहे होते तो बात अलग थी, किसी और का जिम्मा अपने कांधों पर क्यों लेते हैं? किसी और का जिम्मा अपने कांधों पर क्यों लेते हैं? तो यकीन जानिए कि पैगंबर अकरम का जवाब आएगा, अगर सुन सकूं तो मुझे सुनना चाहिए। और वो क्या जवाब आएगा कि मैं किसी और का जिम्मा नहीं ले रहा, अपने नफ्स का जिम्मा ले रहा। आपने अंदाजा किया ब्रदर अजीज कि ये है वो क्वालिफिकेशन। और याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये क्वालिफिकेशन अगर मुस्तफा ने ये क्वालिफिकेशन देखी है अली में तो उन्हें अलमदार बनाया, और अगर हुसैन ने ये क्वालिफिकेशन देखी है अब्बास में तो अब्बास को अलमदार बनाया। और जुमला अर्ज करूं आपकी खिदमत में कि अलमबरदार कौन होता है? ये खारजमी के मनाकिब के अंदर आपको रिवायत मिलेगी कि पैगंबर अकरम ने एक अजीब शान से
دیکھیے کبھی وجد میں آ کر پیغمبر اکرم نے یہ جملہ کہا، اور پیغمبر کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اول من يدخل الجنہ، اول من يدخل الجنۃ علی بن ابی طالب. یہ عجیب جملہ کہا پیغمبر اکرم نے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ بھائی جنت میں سب سے پہلے جو داخل ہوں گے ان کا نام ہے علی ابن ابی طالب، ان کا نام ہے علی ابن ابی طالب. یہ پیغمبر اکرم نے کہہ دیا. صرف اتنا کہا؟ صرف اتنا نہیں کہا. پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں کہ جنت میں سب سے پہلے علی داخل ہوں گے. ابھی انبیاء میں سے بھی کوئی داخل نہیں ہوا ہوگا، علی سب سے پہلے داخل ہے. اور جناب ابو دجانہ کھڑے ہوئے، ابو دجانہ کھڑے ہوئے. خلاصہ عرض کر رہا ہوں، جناب ابو دجانہ انصاری یہ وہ شخصیت ہیں جو پیغمبر اکرم کے صحابی ہیں. یہ جناب ابو دجانہ احد کی میدان میں شہید ہوئے. یہ جناب ابو دجانہ وہ ہیں کہ جو پیغمبر اکرم کے وفادار صحابی ہیں. یہ جناب ابو دجانہ وہ ہیں کہ جو مولا کے انتہائی مخلص چاہنے والے ہیں. یعنی کوئی غلط فہمی نہ ہو، جناب ابو دجانہ انصاری کو مولا کائنات اپنی مظلومیت کے زمانے میں یاد کیا کرتے تھے. اتنی بڑی شخصیت یہ جناب ابو دجانہ انصاری. انہوں نے جب پیغمبر اکرم نے کہا بھائی جنت میں سب سے پہلے علی داخل ہوں گے، انبیاء سے بھی پہلے علی داخل ہوں گے، تو جناب ابو دجانہ نے کھڑے ہو کر سوال کر لیا. اور کتنا اچھا کیا کہ یہ سوال کر لیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ انبیاء پر جنت حرام ہے، نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ میں نہ داخل ہو جاؤں؟ انبیاء جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک میں نہ داخل ہو جاؤں. اور کیا آپ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ امتیں جنت میں نہیں جا سکتی جب تک آپ کی امت جنت میں نہیں جائے گی؟ کہا کہ ہاں بالکل یہ کہا تھا. تو آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا تو مطلب یہ ہے کہ علی انبیاء سے بھی پہلے، تو کیا آپ سے بھی پہلے داخل ہوں گے؟ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جی ہاں مجھ سے بھی پہلے داخل. جب بھی میں اس روایت کو پڑھتا ہوں مجھے یہ وضاحت کرنی پڑتی ہے، آپ کو میرے بارے میں کوئی غلط فہمی تو نہیں ہے؟ مجھے کسی غالی قسم کا مقرر تو نہیں سمجھ رہا ہے؟ مجھے کچھ ایسا تو نہیں سمجھ رہا ہے؟ الحمدللہ جو مجھے سنتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ میرا ایسا کوئی مزاج نہیں ہے. الحمدللہ مولا کی ولایت اور محبت سے سرشار ہے. لیکن یہ کہ یہ جملہ جو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ پیغمبر اکرم سے وہ پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول آپ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے علی داخل ہوں گے، تو کیا آپ سے بھی پہلے داخل ہوں گے؟ اور پیغمبر اکرم یعنی اپنے الفاظ میں کہوں کہ موڈ میں ہیں، تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ جی ہاں مجھ سے بھی پہلے علی جنت میں داخل ہوں گے. تو فرمایا کہ اللہ کے رسول سمجھ میں نہیں آیا. علم تعلم، پیغمبر اکرم کہتے ہیں اے ابو دجانہ کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ پروٹوکول کیا ہے؟ اس لفظ پہ غور کیجئے گا. اے ابو دجانہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ پروٹوکول کیا ہے؟ اب پروٹوکول کا کیا مطلب؟ کا پروٹوکول یہ ہے کہ علمدار آگے ہوتا ہے سردار پیچھے ہوتا ہے. لواء الحمد یہ لفظ استعمال کیا صاحب لواء الحمد امامہ. کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ جو علمدار ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے تو سردار پیچھے ہوتا ہے؟ تو جس طریقے سے علمدار آگے ہوتا ہے سردار پیچھے ہوتا ہے تو میرا علمدار کون ہے؟ کہ علی وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں میرا علم ہے. تو صاحب لواء الحمد میرا علمدار آگے ہوگا اور میں بطور سردار پیچھے پیچھے جنت کے اندر داخل ہو جاؤں گا. تو اب برادران عزیز اتنا نتیجہ عکس کرنے کا تو مجھے حق دیجئے کہ اگر مصطفیٰ کے علمدار ہے مرتضیٰ تو حسین کا علمدار کون؟ اگر حضور کے علمدار علی ہیں اور وہ آگے ہوں گے سردار پیچھے ہوں گے تو اب آپ کو اندازہ ہوا کہ جنت میں حسین کا داخلہ کس شان سے ہوگا. علمدار عباس آگے ہوں گے، حسین سردار کی حیثیت سے پیچھے پیچھے ہوں گے. حسین ظاہر ہے کہ پروٹوکول یہی ہے کہ عباس آگے ہوں گے اور حسین پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے. مجھے یاد ہے کہ اس حدیث کے حوالے سے بعض احباب نے سوال کیا تھا، اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں اس کتاب کا بھی حوالہ دوں، مناقب خوارزمی. اور اگر آپ چاہیں تو اس کو سرچ کرنا چاہیں تو صرف اتنا لکھیے کہ اول من يدخل الجنہ علی بن ابی طالب. تو یہ حدیث آپ کو مل جائے گی، البتہ عربی کے اندر ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا ترجمہ آپ گوگل ٹرانسلیٹ میں ڈال کر چیک کر سکتے ہیں. جیسے کہ آج کل یہ چیزیں بڑی آسان ہو گئی ہیں. اول من يدخل الجنہ، وہ کہ جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا.
کیا خیال ہے مرزا دبیر کو بھی شریک ثواب کیا جائے؟ کل میں نے جناب میر انیس کے کچھ اشعار آپ کے سامنے گزارش کیے تھے. جناب مرزا دبیر کے یہ اشعار، یہ کمال، واقعا مرزا دبیر نے بھی اس کے اندر کمال کیا ہے اور قرآن سے استفادہ کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، سورج کی قسم، اس کے گرم وقت کی قسم. تو لفظ جو استعمال ہوا ہے ضحا، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، چاند کی قسم جب اس کے پیچھے پیچھے آئے. یہ قرآن مجید میں جو قسمیں ہیں اور دیگر الفاظ ہیں ان سے شعراء نے رزق سخن حاصل کیا، ان سے استفادہ کیا. تو مرزا دبیر بھی اس میں شامل ہیں. تو وہ فرماتے ہیں، ذرا ان مصروں پر غور کیجئے گا، یہ حضرت عباس کے تعلق سے ہے. اے صبح وفا کون تیرا شمس ضحا ہے، اے صبح وفا کون تیرا شمس ضحا ہے، اے شام ولا کون تیرا بدر دجا ہے. صبح وفا، شام ولا، صبح وفا شام ولا، اے صبح وفا کون تیرا شمس ضحا ہے، اے شام ولا کون تیرا بدر دجا ہے، اے راہ رضا کون تیرا رہنما ہے. 3 مصرے ہوئے، اے راہ رضا کون تیرا رہنما ہے. اور پھر 4واں مصرع ہے، اے خضر بتا کون تیرا آب بقا ہے. یعنی اے خضر جو تیرے پاس بقا کی دولت ہے، وہ آب بقا تجھے کس نے دیا؟ وہ آب حیات تیرے پاس کہاں سے آیا؟ آب بقا، آب سقائی، یہ ذہن میں رکھیے گا. یعنی اے صبح وفا کون تیرا شمس ضحا ہے، اے شام ولا کون تیرا بدر دجا ہے، اے راہ رضا کون تیرا رہنما ہے، اے خضر بتا کون تیرا آب بقا ہے. اب بیت سنیے، لو ہم سے سنو فخر تمہارا جو ولی ہے، تا حشر کہے جاؤ وہ عباس علی ہے. لو ہم سے سنو فخر تمہارا جو ولی ہے، تا حشر کہے جاؤ وہ عباس علی ہے. اور عباس کے بعد علی. یہ بھی ذرا سنیے گا، یہ اشعار جناب احمد جاوید صاحب کے. اور احمد جاوید صاحب کے یہ اشعار جو ہیں، احمد جاوید صاحب شیعہ نہیں ہیں، عصر حاضر کے شاعر ہیں، علمی شخصیت ہیں، تصوف کی طرف مائل ہیں، بعرض معذرت کبھی کبھی پٹری سے اتر بھی جاتے ہیں. لیکن یہ اشعار ان کے بڑے عمدہ اور بڑے قیمتی اشعار ہیں، مجھے بہت پسند. ایک دفعہ شہر کراچی میں، یہ میرے ٹین ایج کا شاید واقعہ ہے کہ ترہی مشاعرہ ہو رہا تھا، اور اس میں ایک ہی انداز سے، ظاہر ترہی مشاعرہ آپ لوگ سمجھتے ہیں، تو سب اشعار شعراء نے پیش کیے. اسی میں ان کے اشعار بھی ہیں، یوٹیوب پر آپ کو مل جائیں گے. تو وہ بڑی عمدگی کے ساتھ انہوں نے وہ اشعار پیش کیے. اس میں فرماتے ہیں، اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون، اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون. میں جب بھی یہ مصرع پڑھتا ہوں مجھے وضاحت کرنا پڑتی ہے، یہاں پر الطاف پراپر ناؤن کے معنی میں نہیں ہے، یہ لطف کی جمع ہے. تو اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون، اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون، سائل نے کبھی در سے علی کے نہ سنا کون. اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون، سائل نے کبھی در سے علی کے نہ سنا کون. یعنی علی کے در سے جن کو ملتا ہے، اپنا ہو بیگانہ ہو غیر ہو کوئی بھی ہو، وہ فیضیاب ہوتا ہے. سائل نے کبھی در سے علی کے نہ سنا کون، خورشید جہاں تاب سے ہم پوچھ چکے ہیں، خورشید جہاں تاب سے ہم پوچھ چکے ہیں، اس ذرے کو خیرات میں دیتا ہے ضیا کون. یعنی اگر آپ ترتیب دیکھیں کہ انسانوں کی بات ہوئی، سائل نے کبھی در سے علی کے نہ سنا کون، تکوین کی بات ہوئی، خورشید جہاں تاب سے ہم پوچھ چکے ہیں، اس ذرے کو خیرات میں دیتا ہے ضیا کون. اور اب قیامت
بس 3 سوالات پہ موقوف ہے سب کچھ. بس اسی پہ ہم ختم کر رہے ہیں. بس 3 سوالات پہ موقوف ہے سب کچھ، یعنی ہے علی کون، نبی کون، خدا کون. بارالہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، باب الحوائج کا صدقہ، حضرت ابو الفضل عباس کا صدقہ، مالک سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. خصوصیت کے ساتھ جو بیمار ہیں، جنہوں نے خاص التماس سے دعا کا ہے، ان کو، ان کے خانوادے کو، تمام بیماروں کو جناب ابو الفضل عباس کے صدقے میں شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو بے روزگار ہے انہیں عزت کی روزی عطا فرما. جو برسر روزگار ہے ان کے رزق میں برکت اور کثرت عطا فرما. جو بے اولاد ہے انہیں اولاد صالح عطا فرما. جو صاحبان اولاد ہیں تربیت کی توفیق عطا فرما. جو اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں انہیں بہترین رشتے عطا فرما. جن گھروں میں ناچاکی ہے، ناراضی ہے، علی اور زہرا کے مقدس گھرانے کا واسطہ ان گھروں کی ناراضی کو الفت اور محبت سے تبدیل فرما. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں رہائی عطا فرما. مالک عزاداری، عزاداروں، عزاخانوں کی حفاظت فرما. آل محمد کے ماننے والے، چاہنے والے جہاں کہیں بھی آباد ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مالک اس عزاخانے کے محتممین، اس عزاخانے کے جتنے بھی ناصرین ہیں ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. اے پروردگار، آل محمد کے ماننے والوں کو ایک دوسرے کے دکھ درد، خوشی اور غم میں شریک رہنے کی توفیق عطا فرما. ایک دوسرے کی غلطیوں سے، کوتاہیوں سے درگزر کرتے ہوئے معاف کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے تمام ارواح مومنین و مومنات کے لیے، خاص طور پر اس عزاخانے کی خدمت گزار جتنے بھی ہیں ان کے مرحومین کے لیے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دعائے مغفرت سے پہلے ظاہر ہے کہ کل بھی انشاءاللہ یہاں پر جشن ہوگا، آپ سب سے شرکت کی گزارش ہے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین. اظہار مسرت کے لیے 3 مرتبہ بآواز بلند درود بھیج دیں. محمد